السلام علیکم پیارے طلباء، باب نمبر 7 ہے آپ کی اردو کی کتاب کا اور کہانی کا نام ہے دھن۔ اس کے نئے الفاظ اور جملے ہم کر چکے ہیں۔ آج میں اس کی کہانی آپ کو سناؤں گی۔ دوپہر کا وقت ہے، درختوں پر پرندے اور گھروں میں لوگ سوئے ہوئے ہیں، مگر اس گھر میں باورچی خانے کے دروازے کے نیچے چیونٹیاں بڑی تیزی سے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ ان کے سر پر ایک ہی دھن سوار ہے، خوراک۔ آج دوپہر میں بچوں نے کھانا کھاتے ہوئے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرے فرش پر پھینکے تھے۔ یہ چیونٹیاں تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گی جب تک روٹی کا ہر ایک ذرہ ان کے گھر کے اندر نہ آ جائے۔ لیکن چیونٹیوں کو روٹی کے ذروں کی خبر کیسے ملی؟ یہ تو کام کرتے ہیں ان کے جانباز اسکاؤٹ۔ جی ہاں، چیونٹیوں میں بھی اسکاؤٹ ہوتے ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے سارا دن آپ کے گھر میں گھوم پھر کر کھانے کی چیزیں ڈھونڈنا۔ کھانے کی کوئی چیز ملتے ہی یہ فوراً واپس کالونی کا رخ کرتے ہیں اور وہاں جا کر خوراک کی مقدار، فاصلہ اور سمت تینوں بتا دیتے ہیں۔ بس پھر کیا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے چیونٹیوں کی ایک فوج خوراک کو اٹھانے کالونی سے روانہ ہو جاتی ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہ تو آپ نے پوچھا نہیں کہ اسکاؤٹ چیونٹی بتاتی کیسے ہے کہ خوراک کہاں، کتنی دور اور کس قسم کی ہے نا مزے کا سوال؟ تو جناب، یہ کام چیونٹی اپنے سر پر لگے اینٹینے سے کرتی ہے۔ اسکاؤٹ چیونٹی ایک محسوس انداز میں اپنا اینٹینا دوسری چیونٹی کے اینٹینے سے لگاتی ہے۔ بس اس سے دوسری چیونٹیوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ ہر وہ چیونٹی جو اسکاؤٹ چیونٹی سے یہ سب معلوم کرتی ہے، آگے مزید چیونٹیوں کو بتاتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں چیونٹیاں ایک کے پیچھے ایک خوراک کی سمت چل پڑتی ہیں۔ انہیں کوئی نہیں بتاتا کہ تم جاؤ اور تم نہ جاؤ، کام ہے سو کرنا ہے، نہ میں نہ تو بلکہ ہم سب۔ بچوں، آپ کو کہانی کا مزہ آیا ہے؟ اس کہانی میں ایک بہت ہی محنتی حشرات، ایک بہت ہی محنتی کیڑا چیونٹی کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں بتایا ہے کہ ہمیں اپنے ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ جس طرح چیونٹی ایک دوسرے سے مل جل کر کام کرتی ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے، اسی طرح ہمیں بھی چیونٹی سے سبق لینا چاہیے کہ کس طرح ایک دوسرے سے مل جل کر کام کرتے ہیں، اور جب کوئی کام کرنا ہے تو اسے مکمل کرنا ہے۔ جب ہم کسی چیونٹی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس سے بہت سے سبق حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ چیونٹی محنتی بہت ہوتی ہے، وہ بہت محنت کرتی ہے، تھوڑی سی خوراک کے لیے وہ اتنا بوجھ اٹھاتی ہے، اور وہ تب تک کام کرتی رہتی ہے جب تک اس کا کام مکمل نہیں ہو جاتا۔
وہ اپنا کام ادھورا کبھی نہیں چھوڑتی، وہ اپنا کام مکمل کر کے ہی سانس لیتی ہے۔ ایک بات اور دوسرا، چونٹی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم نے مل جل کر کام کرنا ہے، یعنی یہ نہیں کہ یہ تمہارا کام ہے تم جاؤ، یہ میرا کام نہیں ہے میں نہیں جاؤں گی، بلکہ ہمیں اپنا کام مل جل کر کرنا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم نے محنت کرنی ہے۔ جی شاباش، اس کہانی کو پڑھ کے سن کے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے محنت کرنی ہے، محنت کرنے والے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ جس طرح چونٹی ایک چھوٹا سا کیڑا ہے اور وہ محنت کرتی رہتی ہے، اسی طرح ہم نے اس چونٹی سے سبق لینا ہے اور ہر کام میں محنت کرنی ہے، کیونکہ دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں۔